آپ کا آپ کا نام مجاہد ہے؟ مجاہد علی. اور مسز آپ کی کون سی ہیں؟ جی بی بی جی کیا نام ہے؟ آپ ان کے ساتھ ہیں؟ کیا نام ہے؟ نرگس. اچھا تو یہ آپ کے علاج کے لیے لائی ہیں، اپنے علاج کے لیے لائی ہیں یا جہاد کے غرض سے لائی ہیں؟ آپ کے علاج کے لیے. آپ تو پہلے ہی مجاہد ہیں. ہاں جی. ادھر آ کے کچھ زیادہ آ گیا. کون؟ پرانے بیٹھا کرتے تھے. ہاں جی. اور وہ بھی ایسے ہی باتیں سنتے تھے آپ سے پہلے سنائی نہیں کرتی تو آپ بھی ایسے نہیں کرتے تھے. ساری رات بیٹھ کے سنتے تھے. آج وہ والا کیا اسم شریف تھا ان کا؟ ان کا اسم شریف کیا تھا؟ چودھری مظفر صاحب سندھ سے تھے. اچھا جی. تو آپ کی مسز بھی ادھر بیٹھتی تھیں جاتی؟ اچھا یہ آپ اس کی شادی آپ کی اس وقت نہیں ہوئی بھی تھی، جوانی کے دور کی عبادت کی بات کر رہے ہیں. تو ان سے کیا سیکھا آپ نے؟ انہوں نے کس راہ پہ ڈالا تھا؟ باتیں ہی سنی جا رہی ہیں، کچھ کیا بھی ہے؟ یہ باتیں شاتے تو ہماری طرح کے بوڑھے کرتے ہیں جنہوں نے گوڈیاں گٹیاں چ دم نہیں رہندا، ہاتھوں میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے. رہنے دو ساگرو مینا میرے آگے. یہ تو بڑھیاں نہیں نا گلا ولنا کرنیاں. پر جوان کا آپ جیسے مجاہد کا کام تو کام کرنا ہے نا، پریکٹیکل. ٹھیک ہے. وہ پریکٹیکل کیا سکھایا انہوں نے؟ ذکر کرتے رہے ہیں یا فکر کرتے رہے ہیں؟ فکر کرتے ہیں. ذکر سے فکر افضل ہے. فکر مخلوق خدا کی خدمت، اس میں عظمت ہے. چہرہ آپ کا بتاتا ہے کہ آپ نے کی ہے، صرف تسبیحاں نہیں رولیاں. چلیں ماشاءاللہ. یہ درخت ہے کہ بوٹا ہے کوئی؟ اچھا بوٹا جی تسی کتے پیچھے آ گئے ہو؟ ادھر آ جاؤ کاکا، کھڑا ہو جاؤ. بڑی دیر بہ رہے تو اگے آ جاؤ کوئی گل نہیں. بھائی تینوں سرکار مدینہ نے تو پرانا اٹھے گا نا. 30 سال تو 30 نہیں بہتے ہو گئے نا. کتنے سال ہو گئے ہیں یار؟ مینوں گلے تو مسجد نبوی کتے تیریاں جتیاں چھٹیاں لگیاں ہونگیاں. کتنے سال ہو گئے نے اتنے دنوں قرآن شریف لکھدیاں 40 سال ہو گئے نے. وہاں کے مین خطاط ہیں جی. اب تو خیر وہاں کمپیوٹرائز پرنٹنگ شروع ہو گئی، لیکن انہوں نے انہیں سارے قدیمہ میں رکھا ہوا ہے. تو مدینہ منورہ ہی ہوتے ہیں. ان بچے ان کے کبھی کبھی آتے ہیں، ذرا بڑے ہو گئے. آج یہ پتہ نہیں کتوں نکلا ہے. تو یہ مدینہ منورہ رہے ہیں کافی عرصہ، اور وہاں لوگوں کو زبردستی سڑکوں سے پکڑ کے اپنے گھر لے جاتے ہیں کہ آپ میرے مہمان بنے. ان کی ایک ہمشیرہ تھیں، لوگ انہیں پاگل دیوانی کہتے تھے. یہ بھی یہی سمجھتے وہ ادھر لاہور ہی ہوتا. وہ انہیں کچھ نہ کچھ کہتی تھی، کہتا سی ہمیں تکے بج دینے والے. میں نے انہیں کہا کہ انہوں نے کچھ نہ گیا کر. انہوں نے ان کی باتیں سنائی، میں تو نہیں انہیں ملا ہوا. ڈاکٹر صاحب جان دیو جیڑا نہیں اتنے اللہ والا بنے ہے، نک پونجن کا پتہ نہیں ہے، نہ پاکی دا پتہ ہے، نہ پلیتی دا پتہ ہے، نہ روزے دا پتہ ہے، نہ نماز دا پتہ ہے، نہ کدی مکے آئے نہ مدینے آئے. میں اتنے رہا ہے، یہ بہت اچھا ہے اتنے دا سارا سسٹم ہے. سب تو پہلے نماز ہونی چاہیے، روزے ہونے چاہیے، پھر حج کرنا چاہیے، پھر زکاتاں دینیاں چاہیے. میں کہ جی بالکل تسی بھی ٹھیک کہندے ہو. بہرحال باجی انہوں کچھ نہ کہو. وہ بہن بھی 7 ولیوں کے برابر ہوتی ہے، کوئی بندے کو پتہ نہیں ہوتا. بڑی بہن جس نے پالا ہو، اگر دعا اس کی ایسے ہوتی ہے. تو یہ پیارا بندہ ہے. ویسے مجھے چیک چک، میں چھوٹا سا تھا جب وہاں گیا تھا 12 سال پہلے. ابھی عقل داڑیں نکلی تھی میری. تو انہوں نے بڑی میری خاطر مدارات کی. 2 سال میں ریاض سے کبھی کبھی ادھر نکل جاتا تھا. مدینہ منورہ جانا تو انہوں نے آ جانا. یہ خود پریکٹیکل کے بندے ہیں، تو اپنا پریکٹیکل پورا رکھتے تھے، مجھے چیک چک کرتے رہتے تھے.
میں معافی مانگ کے نکل آتا تھا. پھر وہ چھوٹے بھائی صاحب عمران میمونہ چلے گئے وہاں پہ, وہ جو سعودیہ بابا جی کے کاکا. مجھے نہیں پتا ان کی ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی. میں نے بھی نہیں کہا, انہوں نے کہا جی کوئی اللہ کا بندہ آج کل نہیں ہوں, کتنے ہوں کوئی. میں کہ یار ہوتے ہیں, کوئی پتہ نہیں ہوتا, مجھے لگتا ہے کہیں تو ہی ہے. یہ ہنسا کریں اور بس اپنا کام کیا کریں. ایک دن یہاں سے کسی نے مجھے کہا کہ مدینہ منورہ کے پہاڑوں پہ بہت برف پاری ہے, حالانکہ گرمیاں تھیں, وہاں سردی بہت ہے, کسی کو بہت سردی لگتی ہے اسے رضائی دے دیں. اب میں اشارے پہ کھڑا ہوں, کسی نے دروازہ شیشہ نوک کر کے کہا, میں انہیں اس مجذوب کو پہچانتا ہوں, پہلے بھی ملاقات ہے, تو انہوں نے کہا تو میں نے کہا اچھا جی. اب اس کا مطلب میں نے کیا نکالنا تھا. میں نے وہاں عمران صاحب کو کہا, جو تھوڑا بہت مجھے یاد ہے, عمران ریاض میں تھا, اس نے انہیں کہا, اس نے کہا جی آپ اس طرح کریں, گاڑی میں ایک رضائی رکھ لیں, کسی کو دینی ہے تو وہ آپ رکھ لیں اپنے ساتھ گاڑی میں, کہ آپ مدینہ منورہ میں ہی ہوتے ہیں, کوئی آپ سے لے لے گا. انہوں نے کافی ہمارا کانسیپٹ کلیئر کیا کہ تم لوگوں کا دماغ خراب ہے, ایسے نہیں ہوتا, اور ادھر کہاں سردی ہے. خیر ایک منٹ ہولڈ رکھیے گا. جی السلام علیکم. جی 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 آپ فی الحال اس کو گھر لے جائیں, رہنے دیں, یہاں تک آنا ہی کافی ہے. اسے کہیں چلے ٹھیک ہے, زبردستی نہ کریں, بس لے جائیں اس کو, بس اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے, اوکے, السلام علیکم. تو انہوں نے بہرحال وہ عمران صاحب کے کہنے پہ رکھ لی اپنی گاڑی میں تلائی یا رضائی. کافی دن گزر گئے. کبھی کبھار انہوں نے مجھے فون پہ یا میسج پہ مذاق کرنا, کبھی اسے کہنا کہ یار وہ کنوں دینی ہے رضائی تلائی, کہ یار ہمیں بھی نہیں پتا, تو گاڑی میں رکھ. وہ ایک دن کہیں یہ اشارے پہ تھے, وہاں کی ساری روڈز بھی ہے نا موٹر وے کی طرح بن وے ہوتی ہیں, اور 120 پہ سارے چلاتے ہیں. اشارے پہ یہ کھڑے تھے تو ان کا ناک ہوا دروازہ. انہوں نے کہا شاید کوئی بیگر ہے, مانگنے والا حلیہ ہی ایسا تھا. انہوں نے کہا کیا بات ہے, اس نے کہا ہماری چیز نکالو. اب یہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں نے بھی وہیں بیٹھے بیٹھے ڈگی کھولی ہے, میں کہا پیچھو چکلا ہے. اس نے میرے سامنے وہ رضائی نکالی ہے اور ڈگی بند کر دی ہے. یہ کہتے ہیں بس ایک لمحے کے لیے میں نے ایک دم سوچا کہ یہ کون ہے اور میں نے کیوں اس کو دے دی, اور یہ کیا, یہ پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہا تھا ہماری چیز نکالو. میں نے کہا پیچھے سے نکالے, یہ لے ہی نہ جائے. کہتے میں پیچھے مڑا ہوں, گاڑی میں سے ہر طرف نظر ماری ہے, ادھر سے اشارہ کھل گیا. انہوں نے کہیں سائڈ پہ روک کے فٹ پاتھ یہ وہ سارا ڈھونڈنے, بندہ نہیں ملا ہے. اب یہ اس دن سے جب میرے سے لڑائی ہے کہ جی رضائی والے بابا سے ملا ہے, مجھے کیا پتا کون تھے. ٹھیک, میں نے کہا گاڑی میں پیچھے ڈگی میں کوئی اور چیزیں تو نہیں تھی, کوئی لے تو نہیں گیا. کہتے نہیں اور کچھ نہیں, انہوں نے رضائی اٹھائی ہے, چیزیں تو اور بھی پڑی تھیں. اب مجھے کہتے جی آپ ان سے ملوائیں, وہ کون تھے. میں کہا مجھے تو پتا نہیں ہے. ان کے چھوٹے بیٹے نے بھی وہیں سے حفظ کیا, اس کو ایک دن کوئی ملا, اس نے کہا ابو کو کہنا کہ رضائی ٹھیک ہے. اس نے مجھے فون کیا, اس نے کہا ابو کو بتاؤں. میں کہا نہ بتانا, ابو تو پہلے ناراض ہے میرے ساتھ. تو اب مجھے کیا پتا کون ہے کون نہیں ہے. ٹھیک ہے, اتنی گرمی میں رضائی لے رہے ہیں تو اچھی بات ہے, کوئی صاحب بھی لے رہے ہیں, ہمیں تو پتا کوئی نہیں ہے. اتنی مین میخ نکال کے کیا کرنا ہے. یہ لگتا ہے پھر آ گیا. پھر مجھے کہنے لگا جی ان کا پتہ دیں جنہوں نے آپ کو کہا تھا وہ کہاں تھے. میں نے وہ بھی پتہ سمجھایا کہ وہ فلاں فلاں جو ایریا میں پھر رہے ہوتے ہیں, مجھے کیا پتا ہے کہاں ہے. یہ گئے ہیں وہاں پہ, پتہ نہیں ملے ہیں کہ نہیں ملے ہیں. اب یہ غصہ کھاتا ہے, کہتے جی آپ لوگ مجھے صحیح پتہ نہیں بتاتے. خود یہ مدینہ منورہ ہوتے ہیں, 40 سالوں میں انہوں نے اتنے کے مہمانوں کی خدمت کی ہے. اور لٹرلی میں نے یہ سین دیکھا ہے
کہ فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے یا غریب مائیاں بابے. ایک تو پاکستانیوں کا یہ بڑا مسئلہ ہے, وہاں بیچارے مائیاں بابے بڑے گم جاتے ہیں. حج پہ عمرے پہ گئے ہوتے ہیں نا, تو واپس میں انہوں نے گاڑی میں بٹھا لینا ہے اور انہیں ڈھونڈ کے دینا ہے سارے بندے. یہ کام سارے کرتے ہیں. اب پتہ نہیں, میرا خیال مہمان تو اب گھر لانا بند کر دی ہیں. بیگم اب بوڑھی ہو گئی ہیں. اجے بھی مہمان گھر لے آتے ہو یا بیگم صاحب نے جواب دیتا ہے, کیونکہ انہوں غصہ کھاندے نے, کیونکہ یہ مہمان ہی بار گھر تر لاتے ہیں, پھر ان کی خاطر مدارات سب وہ بیگم صاحبہ بیچاری کی ڈیوٹی ہے, آپ پھر غائب ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے پچھلے دنوں الٹیمیٹم دیا تھا کہ میں نے نہیں اب کسی کی خدمت کرنی, لیکن اب پتہ نہیں چل رہا ہے کام کہ نہیں. سنیں آپ نے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے پہ اتنا کرم کر دیا ہے کہ میں اب جو ہے نا مجھے سنتا ہی نہیں ہے. یہ تمہیں کیویں پتہ لگا کہ میں تہاڈے بارے ہی گل کر رہا تھا؟ نہیں, وہ تو میں پوچھیا کہ بیگم صاحبہ ٹھیک نے, یہ سن گیا ٹھیک. اب یہ ناراض ہیں. میں اس قابل نہیں ہے میں سونے بٹھایا, میں نوکر نوکراں دا نوکر جتیوں دی کھاد دے برابر بالکل ڈنگر چارنے دی اولاد ہے میں. اتنا بڑا مقام دیتا میں, میری تعریف ہی تعریف. میں تہاڈی کادی تعریف کری جا رہے ہیں؟ پیغمبراں دی اولاد ہو تسی, تے تسی ہن کہندے ہو جی میری تعریف کری جا رہے ہیں. دسدا ہی نہیں میں کون ہاں. سارے پیغمبر بڑے جو ہیں وہ چروائے رہے ہیں. میرے بندہ وقت اپنا مزید تعارف نہیں, میں کہنا میں اس قابل جو ہو جاؤں گا پھر میں اس قابل تو کسی نے بھی نہیں ہونا. کوئی ہو جائے گا, کوئی ہو سکتا ہے اس قابل. تھوڑا بہت اثر ہو گیا, میرے اثر ہی کوئی نہیں. کہدا اثر تیرے تے؟ 2 بیاہ تو کر لینے, ایڈی بڑی سنت پوری کرتی ہے تو 2 بیاہ کر لینے. اوئے کیمرے دس تو بیٹا آپ نے تو نہیں سنا ابو کی بات, تمہیں بھی پتہ لگ گیا, برخوردار بھی کھڑا ہے. تو وہ اینیاں سنتاں تو پوریاں کر لینا, اور کس طرح تو قابل ہونا ہے؟ ایک راز دا معاملہ ہے تو میرا کوئی اختیار نہیں ہے. مینوں پتہ ہے راز دا معاملہ کرم میں سونے دا بس اور کچھ نہیں ہے. بندے میں نے بٹھا کے کتنا میرے بارے کتنا پیار دیتا ہے. 2005 دسمبر نہیں اکتوبر میں سعودیہ گیا تھا. اکتوبر ہی 2007 میں واپس آیا, 2 سال. میں بتایا نا بچہ سا تھا میں, وہ بڑا چھیڑیا میں نے. اوپر سے میرے تیزات بھائی تھے ڈاکٹر اختر صاحب, جن کے پاس میں ٹھہرا ہوا تھا. یہ دونوں انہوں نے مل جانا, اور مینوں احرام ہی نہیں سی بننا آتا, کدی ادھروں کھل جانا کدی ادھروں کھل جانا. انہوں نے بڑے میری کٹاں کٹاں لانیاں. بہرحال اب ہاف ٹائم کے بعد ادھر کی ٹیم ادھر, ادھر کی ٹیم ادھر ہو جاتی ہے. انہوں نے تو میرے بارے میں بتا دیا, میں بھی بتاتا ہوں کہ میرا جو فیض جو کچھ مجھے ملا ہے انہی کی تو فیض ملا ہے, ان کے والد صاحب کی وجہ سے. وہ مجھے پہلی دفعہ مجھے جب میں کالج میں ایڈمیشن لینا تھا, مجھے وہ لے کے گئے تھے مجھے. تو نہ میرے خاندان میں کوئی پڑھا, نہ کوئی دین کی لین, نہ دنیا کی لین, کچھ بھی نہیں تھا. وہ درویش آدمی تھے کہ مجھے لے کے یار چل میں تم کرا کے رہا تھا. یہ بلے تو فیصل آباد یہاں آ گئے تھے لاہور میں. تو ان کے خاندان میں بیٹھنا اٹھنا میرا, میری تو پرورش انہی کے خاندان میں ہوئی ساری کی ساری. میں تو ایک یتیم بچہ تھا, نہ آگے نہ پیچھے کوئی بھی نہیں تھا. تو یہ سب کرم ہے الحمدللہ, اور کچھ نہیں ہے. یہ پیدائشی درویش ہے ماشاءاللہ, ان کی پوری فیملی حقیقت ہے اس میں. میں دیکھو میں یہاں بیٹھا, میں جھوٹ نہیں بول رہا. یعنی جن کی ایجوکیٹڈ فیملی ہو, پڑھے لکھے لوگ ہوں, میں نے دیکھا ان میں کوئی آدمی بھی ایسا ہو جو اپنے آپ کو شو کرے. آپ ان کے گاؤں چلے جو ابھی بھی جوتی الٹی پہن کے گھوم رہے ہو. صحیح بتا رہا ہوں. یہ ان کو میں پیدائشی جانتا ہوں. جب میں بدلاؤ کھولی تو نہیں میں اگر یہ مجھے بدنام کریں گے میں بھی کروں گا. صحیح بات ہے, کیونکہ یہ میرے سے چھوٹے ہیں. پیدائش کا ان کے ہر چیز کا مجھے پتا ہے, ہر چیز ہم سال نسلوں سے جانتے ہیں. کبھی ہم جانتے سب, نانے دادے سب نہیں جاننے. میں تو خاموشی سے کھڑا تھا, ادھر کھڑا, میں ٹھیک ہے میں کھڑا رہتا ہوں, ٹھیک ہے. میں تو ایسے جانا تھا واپس, میں نے کچھ لایا تھا, میں نے وہ بچے کو بولا میں کلاس میں ہوتا. مزہ آ رہا تھا مجھے وہاں کھڑے ہو کے, مجھے خوشی ہوتی ہے
کہ ان کی اولاد میں سے ماشاءاللہ ایک ایسا شخص جو بیٹھا جہاں فیض دے رہا ہے، یہ سب فیض کرم ہے ان کا. یہ ریاض میں تھے، وہاں بھی میں ان کے پاس جا کے رہتا تھا. یہ بھی ہمارے گھر میں آنا جانا ہمارا فیملی ٹرم ہے، یہ مطلب نئی بات نہیں ہے. لیکن جب ان کو دیکھا تھا، میں نے پہلی دفعہ ریاض سے جب انہوں آئے تھے ریزائن دے کے، تو میں نے دیکھا یہ صحیح آ گئے. ریاض میں اور بھی 100 سال رہتے تو وہیں انہوں نے ڈاکٹر صاحب ہی رہنا تھا، بس اور نہیں تھا کچھ بھی بنا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر کرم کیا، جو ان کی نظر میں، میں نہیں کہنا چاہتا جو کچھ ماشاءاللہ ہے، یہ سب میرے اللہ کا کرم ہے. ان کے بڑوں کی وجہ سے، ان کے بزرگوں کی وجہ سے لقمہ حلال ان کے اندر ہے. یہ میں شرط یہ کرتا ہوں، مجھے مسجد میں بھی رہ جائے میں نے کھڑا ہوں بولوں گا ماشاءاللہ، کیونکہ میں پلا پڑا ہی ان کے خاندان میں، مجھے پتہ سب کا چائے تاتے چاہ کے سب خبر ہے. یہ سب کرم ہے. تو یہ ان کی مہربانی ہے، ان کا پیار ہے. ہمارے چھوٹے بھائی ہیں یہ، اور رشتہ تو رہتا ہی ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی مقام دیتا ہے وہ پھر ماننا پڑتا ہے کہ ہاں یہ واقعی مقام ہے، تو ہمیں ماننا چاہیے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی عنایت کر دی ہے چیز، اس کا کرم ہے. جس کو بھی دے دے، وہ کوئی ضروری نہ وہ حسب رسم دیکھتا ہے، نہ وہ فیملی دیکھتا ہے، جس کو اس کی نظر آ جائے بس یہ کرم ہے. الحمدللہ میرے جیسا ایک آدمی، میں دیہاتی آدمی ہوں، ہمارے خاندان میں کوئی آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے، نہ کوئی مسجدوں میں. یعنی مولوی صاحب نے کہا نا کہ ہاں جی چور صاحب مسیطے نہیں جانا، کہتا ہے تم دانے نہیں ملتے تو بھی لینا. یعنی ایسے ایسے الفاظ میں نے اپنے کانوں سے سنے، نہا کے آ جانا مسجد میں نماز نہیں پڑھنی. تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مجھے اس نے مدینے میں بٹھا دیا. میں سوچتا ہوں کہ مجھے کیوں، کس وجہ سے، کہ کیا میرے میں خوبی دیکھی کہ میں روتا ہوں، بہت روتا ہوں. میرے بچے وہاں پیدا ہوئے، وہاں بڑے ہوئے ماشاءاللہ، ادھر ہی سارے پوری فیملی. میں جب بولے نا، میں کہتا ہوں یہ دیکھو یہ کریم ہے، اس کریم کا کرم میرے جیسے آدمی کے اوپر ہے تو باقی دنیا کی کیا ہوگی. لے لو ان سے جو بھی لینا، کسی نے پکڑ لو. جب شروع میں گیا تھا تو میں نے بس بچپن میں ایک مجھے چیز نظر آتی ہے کہ مجھے کسی نے بولا نا، کسی عورت نے گاؤں میں بولا کہ یہ مجھے وہاں سے سودا لا دے. میں اس کے پیسے پکڑ کے بھاگ کے جاتا تھا. اور مجھے یاد ہے میں نے اپنے چچاؤں سے 3-4 بار مار کھائی اسی بات پہ. کہتے تو کمی ہے نہ تھا جڑا تم پڑتا بچ پہ تھا پیچھے، پتہ نہیں کسی کی دعا لگی مجھے. یا پھر یہ چیز ہے کہ مجھے نماز شروع سے، میری دادی کو نماز پڑھنے نہیں آتی تھی، لیکن مجھے اٹھا کے کہتے تھے چل مسجد چل کے نماز ہی پڑھ کے سارے لیے دعا ہی کریا کرے گا. آپ اس کو بسم اللہ صحیح نہیں آتی تھی، میں حقیقت بتا رہا ہوں. مجھے بھیجتی تھی کہ چل کے مسجد چل کے نماز پڑھ. وہ ایسی عادت بنی ہوئی ہے بچپن سے، نماز کی عادت ہے. پڑھتا میں کیا مجھے نہیں پتا، اور وہی عادت آج تک وہی عادت، نماز نہ پڑھوں مجھے نیند نہیں آئے گی. اور یہی عادت شاید پھر مجھے نعتیں پڑھنے کا شوق تھا. اس وقت بجلی نہیں ہوتی تھی گاؤں میں، وہ نوبت بجاتے تھے، اس کا شوق، الٹے شوق. کئی نقلیں لگی وہاں بھی چلے گئے، مراسی گا رہے وہاں بھی چلے گئے، مولوی لگا وہاں بھی چلے گئے. تو پتہ نہیں کہاں سے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی نعت میں پڑھتا تھا بہت مسجد میں بھی، نمازوں کو جگانا. پتہ نہیں اللہ نے کرم کیا کیا، کسی وقت کی آواز حضور کے کانوں میں میری ایسی پڑ گئی، میری جو چیخ تھی انہوں نے بدلا دیا تھا. ابھی بھی میرے ساتھ وہاں پہ ایسے میرے ساتھ واقعات ہوئے کہ کوئی توقع نہیں تھا وہاں رہنے کا. ابھی میری عمر الحمدللہ 63 سال ہے، اللہ کا شکر ہے. کہ وہاں پہ 60 سال کے آدمی کا تو بہت ہے، لیکن مجھے ابھی تک انہوں نے خود رکھا مجھے یہاں میں کام کرتا ہوں. یہ سب اس کا کرم ہے. کہتا ہوں یہ سب ان کا کرم ہے، میرا اس میں کمال نہیں ہے. الحمدللہ سعودیوں کو سکھاتے ہیں، ان کو سکھانا آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ سب میرے اللہ کا کرم ہے. یہ اللہ کا کرم ہے سب، میرے حبیب کا کرم ہے میرے اوپر، جن کے سائے میں بیٹھا ہوں. یہ دنیا میں سوچے آدمی کہ میں بہت بڑا ہوں، میں ایسے کوئی کچھ نہیں ہوتا. آنکھ بند کرنی جس دن تو ایسے والے سے ابھی آنکھ کھولی ابھی میں چلا گیا. زندگی موت میں اتنا فاصلہ ہے، بس زیادہ فاصلہ نہیں. آنکھ کھولی اور آنکھ بند ہوگی، اور اس کے اندر جو اکڑ پکڑ جو چیز ساری سب رہ جانی ہے. پھر پچھتانا کہ میں نے کیا کیا. یہ زندگی چند گھنٹے نہیں، لمحات کی زندگی، چند سیکنڈ کی زندگی ہے. اس کے لیے جتنا ٹائم ہو سکے، میرے بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سارے بیٹھے ہیں. تو اس لیے میری یہی ریکویسٹ ہے. میں تو ان کے سامنے بول بھی نہیں سکتا کہ اگر مجھے تھوڑا سا دیا موقع تو میں کہا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والی سرکار کے صدقے اگر کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہے، یہ جھگڑے چگلی بکھیری سب ختم کر دو. دیکھو انشاءاللہ بیماریاں سب ختم ہو جائیں گی، اپنے آپ ختم ہو جائیں گی. یہ بتانے کی ضرورت نہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. میرے ساتھ واقعات ایسے گزرے ہیں کہ جب میں کبھی نماز نہ پڑھوں، کسی کی میں چگلی کروں یا کسی کے ساتھ دیکھوں کہ میں نے زیادتی کی ہے، میرا کام خراب ہو جاتا ہے. میں فوراً سمجھتا کہ میں نے فلاں آدمی کے ساتھ یہ اس طرح کا میں نے بکواس کیا تو مجھے اللہ نے سزا دے دی. فوراً میں اس کے ساتھ بھی معافی مانگتا ہوں، رب سے معافی مانگتا ہوں، میرا کام سیدھا ہو جاتا ہے. مجھے پتا مطلب باقی تو حقوق تو پورے انسان کے تو حقوق والے بات تو آدمی کر ہی نہیں سکتا پورے، لیکن ساتھ کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے کہ میرے اوپر وزن نہ بڑھے کسی کا. میں اپنا وزن نہ لے کے جاؤں فالتو. جتنا میرے اوپر وزن ہے وہ اتنا دے کے جائے جتنا تو میرا اپنے آپ کو برداشت کر لوں، بس اتنا، اس سے زیادہ نہیں.
میں نہ میرے میں ہمت ہے، نہ میرے میں تجربے کی ہمت ہے، نہ کوئی ایسی کوئی طاقت نہیں. بس تو مجھے معاف کرنا، پھر کس کے ساتھ زیادتی کروں مجھے بتاتا جا ساتھ کے ساتھ تم نے زیادتی کی، تاکہ میں ہاتھ کے ہاتھ اسے میں معافی مانگ لوں. یہ دیکھ لو بچہ میرا کھڑا بھی میرے ساتھ ہے، ان کے ساتھ بھی کبھی کروں. میں کہتا بھی اگر کچھ کرنا تو مجھے ابھی کر دو، بس پھر کل پہ بات نہیں ڈالتی. یہ نہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں آ کے. لیکن اللہ کا شکر ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں مدینے کی یہ ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اپنے گھر کی، جو نہیں کرنی چاہیے باتیں. میں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے ادھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا میں مسجد نبوی لے کے جاتا تھا باہر کھڑا ہو کے، اندر نہیں جانا ہے. کوئی ناپاک ہوتا ہے بچہ، یا وہاں ہاسپٹل میں پیدا ہوتے ہیں، سامنے کھڑا ہو کے دعا کر کے کہنا کہ سپرداری آپ کی ہے. میری طاقت ختم ہے، نہ محض یہاں آنے قابل تھا، نہ یہ کھانے تیرا ہی کرم ہے صاحب. اب آپ جانو، آپ کام جانے. یہ بڑے ہو گئے سب ماشاءاللہ، بڑا انجینئر بن گیا، پڑھ رہے سارے سیٹ ہو گئے. میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں کل مر جاؤں. ایسے میرے ذہن میں خیال آیا کہ کل میں مر جاؤں کہ میرے بچے کیا رزق حلال کمائیں گے یا کیا وہ کریں گے. مجھے نہیں سمجھ آئی. دوسرے دن یہ بچہ تھا میرے ساتھ، اس سے نہ بڑا تھا. ہم نے گاڑی کھڑی کی، جو لوگ مدینہ شریف ہو گئے ان کو پتہ نہ چلے گا. جنرل بقیہ والے اشارے کے پاس پارکنگ میں وہاں کھڑی کی، ہم جا رہے ہیں، تیز ہوا چل رہی ہے، سامنے 500 کا نوٹ پڑا ہے. میں نے نوٹ اٹھایا. یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھو کبھی کبھی کہ میں فلاں کام کر رہا ہوں، میرا صحیح بھی ہے کہ نہیں صحیح ہے. وہ آپ کو جواب دے گا، ضرور دیتا جواب. آپ کو پتہ چل جائے گا کہاں کل میں نے یہ کوشچن کیا تھا، یہ آنسر اس کا ہے. تو میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں. میں پنجابی جانتا ہوں، عربی الحمدللہ میں پڑھتا ہوں لکھتا ہوں، میرا کام ہی عربی کا سارا ادھر. یہ وہیں جا کے سیکھی ہے، یہاں پہ ہمیں قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا تھا صحیح. تو یہ سارا یہ بھی کرم ہے. جب ایک رستہ دیا تو میں رستہ بتاتا جاتا ہوں، وہاں بیٹھنے کا طریقہ بھی سکھا دیتا. یہ دیکھو نا میں یہاں آیا ہوں، مجھے بیٹھنے کا طریقہ بھی اس نے سکھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے تم آ کے. یہ عزت ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ ہم وہاں کے کتے ہیں، غلام ہیں، ہم وہاں کے خادم ہیں، ان کے جو آتے مہمان آتے ہیں. تو اس وجہ جہاں بھی جاتے ہیں یہ سب مدینے کی وجہ سے عزت. ہماری کوئی بات نہیں اس میں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے آگے بھی جب آپ نے بیٹھ رہے ہو اس کے ساتھ پنجابی میں باتیں کر رہے ہو، لیکن اکیلے ہو کے بیٹھو، باتیں کر رہے ہو کہ ہاں یہ کام میرا نہیں ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے. پھر وہ سمجھتا ہے کہ یہ واقعی آدمی میرا، یہ میرے سے مانگ رہا ہے، صرف وہ اندر سے مانگ رہا ہے. جب آپ مانگو گے تو وہ آپ کو دے گا. پھر اسی بات پہ آتا ہوں کہ بچوں کے بارے میں نے سوال کیا تھا تو مجھے دوسرے دن 24 گھنٹے سے پہلے مجھے جواب مل گیا تھا. جب میں نے سوال کیا تھا وہ عشاء کے ٹائم تھا، دوسرے دن مغرب سے پہلے مجھے جواب مل گیا. وہ 500 کا نوٹ پڑا تھا، 500 ریال کا. میں نے ایسے نیچے سے اٹھا رہا. ان دنوں میں جاب لیس تھا، میرا کام وہاں سے ختم ہو گیا تھا، کچھ مہینے ہو گئے تھے. میں نے 500 کا نوٹ پکڑا. دونوں لڑکے بھاگ کے میرا ہاتھ پکڑا تھا، لیکن دونوں نے پکڑا میرا ہاتھ. وہ بھی کھڑا ادھر. میں کہا یار کیا بات ہے؟ کہتے اس کو پھینکو ادھر. دونوں میرے ساتھ گرمی سردی میں یہ لڑائی کے موڈ میں. میں کہا نہیں میں نے نہیں پھینکنا. میں کہا کس نے پھینکا؟ میں کہا میں جاب لیس اللہ نے مجھے دی. کہتے نہیں جی اس میں 2.5 سال لگیں گے خرچنے کے ٹائم میں. یہ چیز زیادہ مولوی ٹائپ آدمی. یہ کہتا نہیں جی. میں کہا اگر میں رکھوں گا تو کوئی بھی اٹھا کے لے جاتا، کسی حاجی گرا ہوگا وہ آئے گا بیچارہ اٹھا لے گا، آپ نے نہیں اٹھانا. میں کہا یار نہیں یہ کام غلط ہے اس طرح. وہ کل 12 بجے انہوں نے یہ بولنا کہ نہیں جی. میں کہا ہوا اڑ جائے گا، کسی گاڑی کے نیچے خراب ہو جائے گا. کہتا نہیں ادھر پکڑاؤ. اس نے پکڑ کے اس کے اوپر پتھر کا چھوٹا سا رکھ دیا. میں نے دیکھا، میں نے حرم کی طرف منہ سامنے گنبد کی طرف نظر آ رہا تھا. میں نے کہا مجھے مل گیا جواب. بس اتنی بات کی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی آپ تنہائی میں بیٹھ کے مانگو اس سے، وہ دیتا ہے. جواب بھی ملتا ہے، آپ کو مل جائے گا جواب. مرنا تو ہے ہم نے، کسی نے یہاں کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہو، کسی نے نہیں بچنا. میں کیا چیز ہوں. لیکن مرنے سے پہلے وہ مطمئن ہو کے جاتا آدمی کہ ہاں جو میں نے پودا لگا رہا ہوں، جو میں کام کر رہا ہوں اس کے اوپر صحیح ہو نہیں صحیح ہو. مجھے وہاں پہ کہتے بہت سارے ہر جگہ آدمی کرتا ہے کام میں، تھوڑے ڈنڈی مارتے اس طرح کرتا. مجھے بولے میں کہتا نہیں بھی مجھے یہ نہیں پتا، میں نے چھٹی ہونے سے پہلے مر جانا. مجھے یقین نہیں ہے. جس چیز کا یقین نہیں، چیز اپنی نہیں، میری زندگی اپنی، میری سانس اپنی نہیں ہے. یہ چل رہا ہے، پسٹم چل رہا ہے، کبھی بھی یہ نہ ختم ہو سکتا. تو اس لیے اس ختم ہونے سے پہلے اپنے محاسبہ کر لو، اپنے آپ کو دیکھ لو میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کیا کھایا، جو میں نے آج لقمہ کھایا یہ واقعی حلال کا تھا. ابھی میں آ رہا ہوں، میرا ایک ایسا جو دوست ہے وہ وہاں گیا تھا عمرے پہ. اس نے مجھے ابھی بولا کہ یہ کھانا آپ نے میرے ساتھ کھانا، میں نے نہیں کھایا. اس کو میں نے صاف بولا، وہ زبردست کہہ رہا مجھے کھانا میں کہا میں نے کھانا، مجھے جانا کام جانا کس لیے. پھر جب زیادہ دیر کی نا میں کہا تیرا میں کھانا نہیں میں نے کھانا. کہتا کیوں؟ میں کل میرے پیٹ میں بٹ پھرے گا. صحیح بات. میں کہ مجھے نہیں ہضم ہوتا. مجھے پتہ چل جاتا کہ یہ کھانا میں نے کھایا اس لیے مجھے یہ تکلیف ہوئی ہے. کہتا پھر کیا کریں؟ کہتا پھر امی جی بلا رہی ہیں آپ. میں کہ امی جی بلا رہی ہیں، پھر میں میل لاؤں گا لیکن کھانے کا بندوبست نہیں کرنا ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہو جاتا ہے جب آدمی کسی کے اوپر. شاید میرے اوپر کرم ہے یا میں اپنی زبان چلا رہا ہوں زیادہ. اللہ تعالیٰ مجھے اس طرح بات کے اوپر بھی مجھے معافی دے دے. یہ اس کا کرم ہے. اس لیے جانے سے پہلے، جانا ہر ایک نے ہے،
کوئی بادشاہ غریب کی کوئی جانے سے پہلے نہ اپنی تیاری کر کے رکھو کہ کبھی بھی بلایا تو کم از کم اتنا سامان ہمارے پاس ہو جو ہم دیکھ کے بھاگ وہ بلائے تو ہم اس کی طرف بھاگ کے جائیں ہم جلدی سے. تو اس لیے یہ سب اس کا کرم ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ ایسی محفلیں اللہ نے کہتا ہے کہ تم جب تم آپس میں میری باتیں کرتے ہو نا تو میں اپنے فرشتوں کو بلا دیتا ہوں کہ دیکھو یہ نہ میری یہ وہی مخلوق ہے جس کا آپ نے بولا تھا یہ نہ فساد کریں گے دنگا کریں گے تو یہ یاد نہیں کریں گے. یہ دیکھ لو تم نہ گواہ ہو جو جیسے یہ بیٹھے آپ بھی میرے بیٹھو آپ کے پاس. تو اس لیے میرے بہنوں بھائیوں جو کچھ جتنا ہو سکے آپ سے آپ نے اپنے آپ کو محاسبہ کر لینا. میں نے کسی بیٹے کے ساتھ زیادتی کی ہمسائے کے ساتھ زیادتی کی رستے کے ساتھ چلتے کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی زیادتی کی. آپ اگر افسر اللہ نے آپ کو ایک قوت دی ایک ہمت دی آپ قلم ایک طاقت دی ہے آپ نے قلم کے ساتھ کس کس کا بیڑا کر کیا اس سے معافی مانگنی اور کوشش کرنی کہ اس کا ازالہ ہو جائے. اس لیے چند دن کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو اس طرح گزارنے کی ہمت دے جیسے اللہ چاہتا ہے. جیسے وہ چاہتا ہے کہ میرا نہ بندہ میری نہ عبادت ضروری نہیں ہے. میں جو سمجھتا ہوں عبادت وہ میرا اور ڈاکٹر صاحب کا معاملہ میں ان سے معافی مانگ لوں گا وہ ان کی مرضی ہوگی مجھے معاف بھی کر دیں گے لیکن جو میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں گا وہ نہیں کریں گے معاف. اس طرح اللہ کا معاملہ کہ کسی کا معاملہ نہیں وہ سنے گا. اس نے بولا ٹھیک ہے یہ تو میں نے پیدا کیا تھا مجھے کو مارے گا تو شاید میں برداشت کر لے گا. میرے بچے کو تھپڑ مارے گا اگر آنکھ بھی نکالے گا تو میں بولنا میں اس کے ساتھ کبھی زندگی میں شاید ان کو معاف نہ کر دوں. میرے کو ضمیر کا میرے بلڈ کا معاملہ آ رہا ہے تو جو بلڈ کا معاملہ ہوتا ہے اس بات نہیں چھوڑتے. اس لیے سب سے معافی مانگ کے چلو. اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کر کے ہماری جو دعائیں ہیں جو قبول کرے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحمت کرے. پانی پیو تھوڑا گلا بہ گیا ہونا. بوٹے نے بس ایک جگت ماری ہے نہیں تو یہ فی سیکنڈ جگت مارتے ہیں. انہوں نے کہا نا کہ جتنی مرضی یہ پڑھی لکھی فیملی ہے ان کے گاؤں جاؤ ابھی انہوں نے جوتی الٹی پہنی ہوتی ہے. سانو صرف پٹھتا ہی نہیں پتہ لگتا. تربیت میں رہا ہوں ان کو بنوئی تھے. ارشاد اللہ صاحب ہمارے بڑے بزرگ تھے بہت مہربان تھے وہ بڑے پالیٹکس تھے. انہیں سے میں نے یہ بولنا سیکھی. میں دوسری کلاس میں تھا جب مجھے کھڑا کر کے بولتے تھے بول کس نے یہ الماری کے اوپر بولنا تم نے. ابھی مجھے 3 گھنٹے کو لگا رہے میں نے چلا میرا نام ایسا ہے کہ کوئی آدمی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں اس طرح بھی کبھی میرا نام ہے جی محمد بوٹا. مجھے الحمدللہ میں نے ایجوکیٹڈ ہوں میں نے پڑھائی بھی کی سارا کچھ کیا لیکن مجھے کہتے رہے نام بدلو میں نے نام نہیں بدلا. الحمدللہ یہ ڈاکٹر صاحب کو پتا ہے ڈیفینس میں بھی گا رہا ہے میرا الحمدللہ فیصل آباد میں بھی گا رہا ہے شہر میں پیپل کالونی میں. ڈریس میرا گاؤں کا ہے بچوں کا بھی گاؤں کا ہے. اپنی اصلیت کو کبھی نہ بھولو. میں جس مٹی سے میں نے جنم لیا اس مٹی میں سکون مجھے وہیں جا کے آتا ہے. لاہور میں بیٹھا میں بچے کہہ رہا ہوں یار میں کل کا رات کا ایسا لگے میں قید میں ہوں. میں گاؤں جاؤں گا میں کھل کے پھروں گا ذرا وہاں مجھے ماسکیاں چاچیاں ملتی مجھے پتا چلتا میرا اپنا خون ہے یہ میرے اپنے لوگ ہیں ان کو پتا میں کن کا بیٹا ہوں میں کہاں پیدا ہوں مجھے اپنی اوقات یاد آتی ہے. ابھی بھی بینچ کے اوپر بیٹھا مجھے نا سکون ملتا ہے. چڑیا گھر میں جانور کو ویسا ہی ماحول دیا جاتا جیسا اس کا ماحول ہوتا ہے. میں پتہ نہیں دنیا کے کہاں ملکوں میں گیا اپنے یہ حضور پاک کے صدقے اور قرآن کی تفیل سے ترجمے لینے کہاں گیا ہوں. یہ اللہ کا شکر ہے. لیکن مجھے جتنا مزہ اپنے گاؤں میں جا کے آتا نا مجھے آج جو خواب آتا ہے تو گاؤں کی روڑیاں نہیں ہوتی جن کو گوبر پڑا ہوتا اسی کا خواب آتا ہے. اس لیے جب بھی میں کبھی دیکھتا ہوں میں ایسی جگہ پہنچ گیا ہوں میں نیچے دیکھتا ہوں کہ وہ میں اسی ماحول میں پڑا بیٹھا ہوں جہاں گرمی ہے. یہ جو موسم ہے نا ابھی مجھے کل کہتے ہیں گرمی بہت زیادہ. میں کہ مجھے کچھ نہیں کہتی یہ گرمی. میں کہ میں اس ماحول میں پڑا ہوں کہ ہمارے پاس نہ نیچے بچھانے کو کچھ ہوتا تھا نہ اوپر لینے کو ہوتا تھا. مجھے دی مسجد گرمی لگنی رگڑا لا رہنا ہوتے سینا والا تو مڑ کے سیدھے ہو جانا ادھر اے سی بن جاتا. یہ اللہ کا کرم ہے. یہ سارا کبھی آدمی اپنے آپ اونچا نہ سمجھے. اونچے سب نیچے ہی جاتے ہیں ہر ایک نے نیچے جانا. اونچا کوئی چیز نہیں ہے. بس الحمدللہ جو کچھ ہو سکے اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے اپنے جسم سے پھیل کر دو. میں نے بولا میں مار میرا جسم کا پارٹ جس چیز کو چاہیے اس کو دے دینا تاکہ کم سے کم میرے مرنے کے بعد بھی کسی کو فائدہ ہو. میں وہاں مدینہ شریف میں ہوتا ہوں مجھے کوئی آدمی مل جائے میں ڈیوٹی پہ نہیں جاؤں گا. اس کا پہلے کام کروں. میں کہتا ہوں یہ نا مہمان ہے یہ مہمان ہے بہت بڑی ہستی جن کا مہمان ہے. ہم تو انہیں کی وجہ سے ہم بیٹھے یہاں. اور اللہ کا شکر ہے جاتا ہوں آفس میں بھی کوئی نہیں پھر پوچھتا کہ کیوں نہیں آیا بھائی. مجھے پتا ہے کہ مجھے نہیں کرنا کسی نے کچھ بھی. میں نے اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں یہاں نوکر ہوں ان کا حاجیوں کا نوکر. حاجی مجھے بولے نہیں جی نہیں اکیڈمی میں کہہ بھائی تیری مہربانی کرتا نے مجھے آپ کو میری جگہ کو پیور ہوتا ہے. میں کیا کرتا میری ڈیوٹی لگائی ہے. آپ فکر نہیں کرو میں نے آپ کو پریشان نہیں کیا. بڑے بڑے لوگ ملتے ہیں ڈریس لے کے دیتے ہیں ادھر جاتا ہوں پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں.
کہ جائے نہیں جائے گا کہ کیا تھا. اس لیے کوئی بڑا نہیں دنیا میں, کوئی چھوٹا نہیں, نام اسی کا باقی رہنا, باقی ہر چیز فنا ہے, جس دن فنا ہونا اس کی اکڑ نہیں ہے.